اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ علم کی دو قسمیں ہیں، علم ذاتی اور علم عطائی۔ جب یہ بات چھوٹی سی کسی کو سمجھ میں آ جائے تو وہ حضور کے علم غیب کا انکار نہیں کریں گے۔ اللہ کو جو علم ہے، اللہ کا علم ذاتی ہے، اللہ کا علم ازلی اور ابدی ہے۔ اللہ کا علم نہ زمانے کی اسے قید ہے، نہ کسی جگہ کی قید ہے، نہ اس نے کسی سے لیا ہے۔ اللہ کا علم جو ہے اس کا ذاتی ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہی رہے گا۔ اس کا علم سب کے اوپر حاوی ہے، چاہے وہ کائنات ارض و سما ہے، چاہے وہ حضرات انبیاء ہیں، حضرات رسول ہیں، اس کا علم ہر شے پہ حاوی ہے۔ اور میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ نے علم غیب عطا کیا ہے وہ علم غیب عطائی ہے۔ عطائی سے مراد اللہ نے حضور کو، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا کیا ہے۔ تو جب اللہ عطا کرنے والے ہیں، مصطفیٰ لینے والے ہیں، تو لینے والا تو خدا ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر شرک کیسا؟ تو یہ بنیادی بات یاد رکھیں کہ جو حضور کو علم غیب ہے، غیب پوشیدہ چیز، چھپی ہوئی چیز، تو جو حضور کو علم ہے وہ کیا ہے؟ عطائی ہے، اللہ کا عطا کردہ ہے۔ اب قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ 14ویں پارے کی سورہ النحل کی آیت مبارکہ، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، جس کا مفہوم یہ ہے، ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب میں یعنی قرآن مجید میں تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ہر شے کا بیان کر دیا ہے۔ اس قرآن کے اندر ہر چیز کا ہم نے کیا کر دیا ہے؟ بیان کر دیا ہے۔ صاحب تفسیر اتقان اس کے اندر لکھتے ہیں، اس کی تشریح کے اندر، کہ اس جہاں میں اور اس کائنات کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان نہ کیا ہو۔ تو قرآن مجید میں ہر شے کا بیان ہے۔ اب اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، جس نے قرآن سکھایا، خلق الانسان، اور اس نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور اس کو بیان سکھایا، اس کو علم سکھایا، اس کا علم دیا۔ کہ اللہ نے ہر چیز کا بیان قرآن میں فرما دیا، اور قرآن کا بیان اور قرآن کے علوم اور قرآن مجید اللہ نے مصطفیٰ کو سکھا دیا۔ تو جب مصطفیٰ کو قرآن کا علم ہے تو پھر قرآن کے اندر تو ہر شے کا بیان ہے۔ چنانچہ یہ بات ہم نہیں کرتے، شیخ المفسرین تفسیر معالم التنزیل کے اندر لکھتے ہیں ابن کیسان کے حوالے سے کہ خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو تو تخلیق کیا، اس انسان سے مراد صاحب تفسیر معالم التنزیل لکھتے ہیں میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور علمہ البیان اس سے مراد ما کانا وما یکونو، یعنی جو ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے،
اس سے مراد جو بیان جو سکھایا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ ما کانا و ما یکون، جو ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے وہ بیان سے مراد ہے۔ اسی طرح صاحب تفسیر خازن نے لکھا کہ بیان سے مراد جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ بیان سے مراد ہے۔ اصل میں معزز سامعین، یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ما کانا و ما یکونو کا علم دیا ہے۔ ما کانا و ما یکونو کا مطلب کیا ہے؟ آپ اس کا سمجھ لیں۔ اکثر آپ کو علماء کرام آتے ہیں تقریروں میں بیان کرتے ہیں، تو چونکہ وہ وقت نہیں ہوتا وہ اس کی تشریح نہیں کرتے، تو آپ چونکہ جمعے کی جو نشست ہوتی ہے سیکھنے کے لیے ہوتی ہے، تو ما کانا وما یکونو کا مطلب کیا ہے؟ عربی کے یہ لفظ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے، یہ ما کانا وما یکونو کا مطلب ہے۔ تو ہم کہتے ہیں اللہ نے حضور کو ما کانا وما یکونو کا علم دیا ہے، تو اعتراض یہ کرتے ہیں کچھ لوگ کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ حضور کو ما کانا وما یکونو کا علم دیا ہے، یہ تو کسی مفسر نے لکھا ہی نہیں کسی جگہ کے اوپر، یہ خود اپنی طرف سے کھڑ لیا ہے۔ اس کا میں نے جواب دیا، میں تفسیر کرنی پڑ گئی کہ مفسرین میں سے بہت بڑے عالم، انہوں نے اپنی تفسیر معالم التنزیل کے اندر لکھا کہ اللہ نے یہ جو فرمایا قرآن کے اندر خلق الانسان علمہ البیان، کہ انسان کی تخلیق کی، وہ مفسر لکھتے ہیں اس انسان سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ نے جو اس انسان کو بیان سکھایا ہے، اس بیان سے مراد کیا ہے؟ ما کانا و ما یکونو کا علم، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ما کانا و ما یکونو کا علم دیا ہے۔ اور اس بات کو مفسر قرآن صاحب تفسیر معالم التنزیل نے لکھا، اسی طرح صاحب تفسیر خازن نے بھی لکھا اور دیگر مفسرین نے بھی لکھا، لیکن وقت نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ہم کہتے ہیں کہ حضور کو اللہ نے ما کانا و ما یکونو کا جو لفظ بولتے ہیں علم عطا کیا ہے، یہ مفسرین نے لکھا ہے آیات کی تفسیر کے اندر۔ آپ مشکاہ شریف حدیث شریف کی کتاب ہے، اس کے باب المعجزات، اس کو اٹھا کے دیکھیں، آپ کو ایک حدیث پاک ملے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک چرواہا بکریاں چروا رہا تھا اور وہ یہودی تھا۔ بکریاں چراتے ہوئے ایک بھیڑیا آیا اور اس یہودی چرواہے کی بکریوں میں سے ایک بکری اس نے اٹھائی، اچک لی اور وہ اٹھا کے لے گیا۔ وہ چرواہا اس کے پیچھے دوڑا، جب اس کے پیچھے دوڑا اور اس نے اس کو جا کے پکڑ لیا، اسے اپنی بکری کو چھڑوا لیا۔ مشکاہ شریف کے اندر باب المعجزات کے اندر یہ حدیث پاک نقل کی ہوئی ہے۔ تو پکڑ لیا جب، تو وہ بھیڑیا دور جا کے اونچے ٹیلے پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے اور جا کے وہاں پہ کہتا ہے کہ عجب بات ہے، اللہ نے مجھے رزق دیا اور اس نے مجھ سے میرے رزق کو، لقمے کو چھین لیا۔ جب اس نے گفتگو کی نا بھیڑیے نے، تو وہ چرواہا جو تھا اس نے کہا بڑے تعجب کی بات ہے کہ بھیڑیا بھی بات کرتا ہے۔ جب اس نے یہ کہا نا تو بھیڑیے نے آگے جواب دیا، میں تمہیں اس سے بھی زیادہ تعجب والی بات بتاتا ہوں۔ اس سے بھی زیادہ تعجب والی بات یہ ہے کہ سجستانوں میں، یعنی پہاڑوں کے دامن میں جہاں پہ کھجور کے درخت ہے، مکہ المکرمہ میں، وہاں پہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں جو غیب کی خبریں دیتے ہیں، جو ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے اس کی خبریں دیتے ہیں۔ تو صاحب مشکات لکھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کلمہ پڑھ کے وہ دار اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ تو یہ مشکاہ شریف کی حدیث پاک ہے۔ تو بھیڑیے کو معلوم ہے کہ حضور کو اللہ نے علم دیا ہے، لیکن آج کا ملا کہتا ہے کہ حضور کو علم نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اور کوئی چیز کیا چھپے گی جب خدا ہی نہ چھپا۔ سب سے بڑا راز اور جو غیب ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں، وہ ہر جگہ ہے۔ آپ لہلہاتی کھیتیوں کو دیکھے میں اس کی قدرتیں ہیں، اونچے اونچے پہاڑ ہیں، بغیر ستونوں کے آسمان کھڑا ہے، یہ اس کی قدرتوں کے مظاہر ہے۔
بس اسی قدرتوں سے اللہ کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن اللہ حضرت نے کہا کہ اس سے بڑا غیب کیا ہوگا کہ جب سب سے بڑا غیب یعنی اللہ ہی نہ مصطفیٰ سے چھپا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. مسلم شریف حدیث کی کتاب الفطر کے اندر یہ حدیث پاک لکھی ہوئی ہے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فجر کی نماز پڑھائی اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد منبر پہ جلوہ افروز ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زور تک آپ خطبہ ارشاد فرماتے رہے، بیان کرتے رہے. اب اندازہ کریں کہ سردیوں کے بھی دن ہوں تو تب بھی 4-5 گھنٹے 6 گھنٹے مل جاتے ہیں. گرمی میں تو بہت دن لمبا ہوتا ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ صحابہ کرام کو کس قدر مسجد سے دین سے محبت تھی کہ وہ حضور کی باتوں کو سنا کرتے تھے. اور وہ بھی کیا نورانی منظر ہوگا. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابہ بیٹھتے تھے تو حضور کا اتنا ادب کرتے تھے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے صحابہ کہتے ہیں منظر کشی کرتے ہیں کہ ایسے محسوس ہوتا کہ جیسے پرندہ ان کے سروں پہ بیٹھا ہوا ہے، اگر ہلے تو اڑ جائے گا. اسی طرح آج بھی ہمیں حضور کی حدیث کا ادب کرنا چاہیے. جب بھی سرکار کی بات سنائی جائے اسی طرح ادب کے ساتھ. بلکہ میرا موضوع کسی وقت میں رکھوں گا، محدثین نے لکھا کہ مسلمان کی یہ شان ہے کہ جب سرکار کا نام آئے، حضور رحمت علیہ وسلم کا نام آئے تو اپنے سر کو جھکا لے اور اپنے دل کے اندر خشوع و خضوع پیدا کرے حضور کے نام کے ادب کے لیے. یہ وہ بارگاہ ہے کہ اللہ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں اپنی آوازوں کو بھی پست رکھنا ہے. حضور تو اللہ اپنے محبوب کی بارگاہ کا ادب قرآن کے اندر بیان کرتا ہے کہ یہ وہ بارگاہ جہاں پہ آوازیں بھی پست رکھنی ہے، اونچی آواز بھی نہیں نکالنی. تو یہ منہ کھول کے کہہ دیتے ہیں کہ حضور کو علم نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو واجب الاحترام مسلم شریف کی حدیث پاک، صبح کی نماز پڑھائی، زور تک آپ درس دیتے رہے، پھر زور کی نماز پڑھائی، پھر منبر پہ بیٹھ گئے، پھر عصر تک آپ واعظ فرماتے رہے، اسپیچ کرتے رہے. پھر عصر کی نماز کا وقت ہوا تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور پھر منبر پہ جلوہ افروز ہو گئے. راوی کہتے ہیں مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ غروب آفتاب تک بیان کرتے رہے. راوی کہتے ہیں کہ ہم میں سے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے دن میں جو بیان کیا اس میں وہ سب کچھ بتا دیا جو ہو چکا تھا اور جو ہونے والا ہے. اور پھر راوی کہتے ہیں ہم میں سے سب سے زیادہ عالم وہ شخص سمجھا جاتا تھا جس کو حضور کا یہ خطبہ یاد تھا. قرآن مجید کی ایک اور آیت مبارکہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. یہ سورہ نساء پارے 5ویں کی آیت کریمہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے اے محبوب ہم نے تمہیں سکھا دیا، اللہ نے جو کچھ آپ نہ جانتے تھے اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے. مفسر قرآن صاحب تفسیر ابن جریر مفسر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے حضور کو اولین اور آخرین کا علم عطا کر دیا، یعنی جو پہلے تھے، جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے، سب کا علم اللہ نے حضور کو عطا کر دیا. اب اس آیت کے اندر اللہ نے یہ فرمایا نا کہ ہم نے آپ کو سب کچھ عطا کر دیا ہے. اب اس آیت کی تفسیر ہم خود نہیں کر سکتے. مفسر قرآن ابن جریر آپ اپنی تفسیر کے اندر یہ بات لکھتے ہیں کہ اللہ نے حضور کو اولین و آخرین کا علم عطا کر دیا ہے. اسی طرح تفسیر جلالین، یہ تفسیر جلالین قرآن مجید کی وہ تفسیر ہے جو دیوبند، غیر مقلدین اور اہل سنت کے تمام مدارس کے اندر یہ پڑھائی جاتی ہے. تو تمام مکاتب فکر اسے اپنے علماء کو جب وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ تفسیر پڑھاتے ہیں. اس تفسیر جلالین کے اندر بھی اسی آیت کی تشریح میں کہ اللہ نے حضور کو سکھا دیا جو نہیں جانتے تھے، صاحب تفسیر جلالین علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ اللہ نے جو سکھا دیا ہے اس کا مطلب یہ جو کچھ ہو چکا ہے، جو ہونے والا ہے، سب کا علم اللہ نے حضور کو سکھا دیا ہے.
واجب الاعتراض ایک اور اعتراض، بات کہتے ہیں جو بذریعہ وہی بتا دیا جائے وہ تو غیب نہ ہوا، پھر یہ اعتراض اور سوال کرتے ہیں۔ اب اس کا جواب سنیے، اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر بذریعہ وہی یہ فرمایا کہ نہیں، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لائے۔ ایمان والوں کی نشانی کیا بتائی؟ کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب غیب کیا ہے؟ غیب جنت اور دوزخ، جنت اور دوزخ غیب ہی ہے نا، کسی نے دیکھی تو نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کو کیا کہا کہ یہ غیب ہے، اور اس کے متعلق قرآن مجید کے اندر بتا بھی دیا۔ قرآن مجید کے اندر اس کے اندر جنت اور دوزخ کے بارے میں بتا بھی دیا نا کہ جنت کے نیچے نہریں بہیں گی، اس کے اندر حوریں ہوں گی، قصور ہوں گے، غلمان ہوں گے، اس کے اندر طرح طرح کی یہ نعمتیں ہوں گی۔ سورہ رحمان کے اندر بالخصوص آپ مطالعہ کریں، ہر چیز کا بتا بھی دیا، جنت اور دوزخ کا بذریعہ وہی بتا بھی دیا، بتانے کے باوجود کیا کہا کہ یہ کیا ہے؟ علم غیب ہے۔ لہذا ان کا یہ اعتراض کرنا کہ جو بذریعہ وہی بتا دیا جائے وہ غیب نہیں ہوتا، یہ ان کی قرآن سے لا علمی ہے، لا تعلقی ہے۔ وہ قرآن کو پڑھیں، اللہ نے جنت اور دوزخ کو غیب کہا اور بتا بھی دیا، بتانے کے باوجود وہ غیب ہی رہا۔ اسی طرح اللہ نے حضور کو بہت ساری چیزیں بذریعہ وہی بتائی، لیکن وہ علم غیب تھا، وہ علم غیب تھا، تو وہ غیب ہی رہے گا۔ تو اللہ پاک نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب جو ہے وہ عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں، ایک اور اعتراض اور سوال، ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ آپ جو حضور کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں نا کہ حضور کو اللہ نے علم غیب دیا ہے، تو یہ کسی مفسر نے اور محدث نے یہ تو کہا ہی نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے حضور کو علم غیب کا لفظ استعمال کرتے ہو، یہ سوال اور اعتراض ہے، تو کسی مفسر نے کہا ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ حضور کی تو شان ہی بڑی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلاموں کے لیے بھی محدثین و مفسرین نے علم غیب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ آپ کے وہ کہاں پہ؟ آپ قرآن مجید کی آیت مبارکہ پڑھیں، اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام یہ دونوں چلنے لگے نا، حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا؟ اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، کہ آپ میرے ساتھ ٹھہر نہیں سکیں گے، میرے کام ہی ایسے ہیں کہ آپ کشتی میں بیٹھے، آپ نے کشتی کو پاڑ دیا، اپنا بچے کو قتل کر دیا، ایک جگہ پہ آپ کی انہوں نے کھانے کی بھوک تھی، کھانا نہیں کھلایا، لیکن آپ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، ان کی دیوار کو سیدھا کر دیا، تو یہ کام دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام بول پڑتے تھے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ کو یہ کام بعد میں ہوئے، یہ کام بعد میں ہوئے، حضرت خضر علیہ السلام نے پہلے بتا دیا کہ آپ میرے ساتھ ٹھہر نہیں سکیں گے۔ پہلے تو بات یہ یاد رکھیں کہ جب یہ علم ہے حضرت خضر علیہ السلام کا، تو پھر امام الانبیاء کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ یہ علم ہے حضرت خضر علیہ السلام کا، تو پھر امام الانبیاء کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ تو اعتراض یہ کرتے ہیں علم غیب کا لفظ آپ حضور کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ کسی اور کے لیے محدث اور مفسر نے استعمال نہیں کیا۔ تو اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، اس کی تفسیر میں مفسر قرآن ابن جریر نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام نے جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہا کہ آپ ہمارے ساتھ میرے ساتھ ٹھہر نہیں سکیں گے، تو انہوں نے لکھا تفسیر کے اندر کہ اللہ پاک نے حضرت خضر علیہ السلام کو علم غیب دیا تھا، حضرت خضر علیہ السلام کو علم غیب۔ اب مفسر نے حضرت خضر علیہ السلام کے لیے علم غیب لفظ استعمال کیا۔ اسی طرح ایک اور قرآن مجید کی آیت ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اس کی تفسیر میں تفسیر بیضاوی کے اندر صاحب تفسیر بیضاوی نے لکھا کہ اللہ نے حضور حضرت خضر علیہ السلام کو علم غیب دیا تھا۔ تو جب مفسرین حضرت خضر علیہ السلام کے لیے لفظ علم غیب استعمال کر رہے ہیں تو پھر یہ شان ہے غلاموں کی، تو آقا کا عالم کیا ہوگا؟ جتنے بھی آیات آپ کو جو پڑھ کے سنائیں، جہاں قرآن مجید کی آیات ہیں کہ غیب کا علم صرف اللہ ہی جاننے والا ہے، کوئی اور نہیں جاننے والا، تو وہ کہتے ہیں یہ دیکھو آپ کہتے ہیں حضور کو علم غیب ہے، اس کا پہلا جواب جو میں نے شروع میں دیا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم غیب ذاتی صرف اللہ ہی جاننے والا ہے، یعنی ذاتی سے مراد یہ ہے کہ حضور کو علم غیب ہے اللہ کے بتانے سے، اللہ کے عطا کرنے سے، اللہ کے عطا کرنے سے، اللہ نے عطا کیا ہے، اللہ نے دیا ہے، اللہ بڑے فضل والا ہے۔